سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 102، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 12۔ اس آیت پاک میں 2-3 بڑے مضمون ہیں۔ ایک تو جس کے اوپر کل بات ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اہل یہود کی جو رائے تھی، اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی تصدیق کر دی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور وہ کوئی کفر نہیں کرتے تھے۔ یعنی جیسے اہل یہود کا یہ نظریہ تھا کہ وہ معاذ اللہ ایک جادوگر تھے اور اس جادو کے بلبوتے پر وہ حکومت کرتے رہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پہلا مضمون یہ کہ اس کے بعد پھر دوسرا ایک اور مضمون ہے اس آیت کے اندر، اور وہ ہے ہاروت اور ماروت فرشتوں کا زمین پہ اترنا، اور تیسرا ہے کہ ان سے پھر لوگ آ کے جو تعلیمات لیتے اس کے نتیجے میں آگے جا کے وہ ایک قبیح عمل کرتے، اور وہ یہ تھا کہ منہم ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے۔ یہ ایک تیسرا مضمون ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے آئندہ بات کریں گے۔ اب دوسرا مضمون جو ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، بہت سارے مفسرین نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے، تبیان نے بھی اس کو بیان کیا، اور بھی بہت سارے تفسیر ابن کثیر نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شان نزول میں یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور حیات کے اندر وہ قوم بڑی گناہ گار ہوئی، بد کردار ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب اللہ کی جنت دیکھنے گئے تو پھر واپسی تھے دستبردار ہو گئے کہ وہ قوم جو بد کردار ہو گئی، وہ قوم جو بات بات پہ نافرمان ہے، اس کے پاس پھر اب جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں بڑا سمجھا لیا، بڑی کوشش کر لی، لیکن بات بات پہ وہ نافرمان ہے تو وہاں جاننے کی اب ضرورت ہی نہیں۔ تو ان کے دور کے اندر قوم بڑی بد کردار ہوئی۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت پہلے بھی بات کی، جب حضرت انسان کو بنانے کا وقت ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو ایسا انسان بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا
جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، تو جواب آیا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر انسان یہ فساد اور خون ریزیاں کرے گا تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہی انسان اپنا سب کچھ بھی میرے نام پہ لٹا دے گا۔ یہی انسان ہوگا جو رات کو تنہائی میں اٹھ کر میرے سامنے سجدہ ریزیاں بھی کرے گا۔ تو اللہ نے ان کو اس وقت چپ کرا دیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب چلتے چلتے وقت گزرتا رہا، حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آ گیا، اور یہاں پھر کچھ قومیں ایسی گزری ہیں تاریخ کے اندر کہ جو کسی ایک گناہ پہ ایسی آگے بڑھی کہ پوری قوم اس کے لپیٹ میں آ گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لینے گئے تو پیچھے قوم ساری بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ اسی طرح کئی قوموں کے اوپر اس طرح کے پھر عذاب بھی آئے، جب وہ پوری قوم لپیٹ میں آئی تو پھر پوری کی پوری قوم غرق بھی ہوئی، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس طرح کئی قومیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو اس طرح ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم بھی کافی بد کرداری کی، گناہ کی لپیٹ میں آ گئی۔ فرشتوں نے پھر ایک بار کہا کہ اللہ، یہ انسان تو بڑا بد کردار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، بات یہ ہے کہ تمہیں میں نے صرف مقدس اور تقدیس کے لیے بنایا، تمہارے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی جو انسان کے اندر رکھی۔ اور کمال تو یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں رکھنے کے باوجود پھر ان سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ایسے تو نہیں نا اس کے مقام رکھے۔ اصل امتحان تو اس کا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر میں نے دو چیزیں اضافی رکھی ہیں تم سے، اور وہ شہوت اور غصہ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس نظام کائنات کے اندر آپ کو 90% جو فسادات ملیں گے نا، 90% جو گناہ ملیں گے، وہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے۔ آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر، وہاں قتل و غارت کے بڑے بڑے کیسز، اور نتیجہ پیچھے اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے کہ وجہ کیا بنی، تو وجہ کیا، بس جی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غصہ آ گیا۔ تو آپ جا کے نقطۂ آغاز پہ جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا بات چھوٹی تھی، بڑھ زیادہ گئی، غصہ آ گیا جی، تیش آ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ جو فسادات کا سبب بنتا ہے، وہ اس کی وجہ شہوانیت ہے۔ اس کے بل بوتے پر اس دھرتی کے اوپر اتنے بڑے بڑے گناہ، پھر بڑے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ نقطہ کیا بنتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک شہوت کی قوت رکھی ہے، اس کا غلط استعمال، ایک ہے اس کا جائز استعمال، اور اللہ رب العزت نے اس کے راستے دیے ہیں، اور اس کا ایک آسان اور صحیح راستہ دیا ہے کہ نکاح کا راستہ۔ لیکن اس کا غلط استعمال، غلط جگہ پہ استعمال، یہ بھی فسادات کی ایک جڑ بنتا ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ چونکہ اس کے اندر یہ دو چیزیں اضافی ہیں تو اس لیے یہ وجہ بنتی ہے، اور اگر تمہارے پاس یہ ہو تو پھر تم بھی پھسل سکتے ہو۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تیرے حکم موجود ہیں، تیری رہنمائی موجود ہے، تیری قدرت موجود ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ چلیں اپنے درمیان سے پھر کسی کا انتخاب کر لیں، دو کا انتخاب کر لیں، اس کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو جو تھے نا، ہاروت اور ماروت، یہ بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے۔ انتخاب ان کا ہو گیا جی کہ یہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے جی، ان کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی، اور بشر لباس بھی پہنا دیا گیا، ایک انسانی شکل میں یہ شہر بابل میں اترے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ان دونوں فرشتوں کو کہاں اتارا گیا؟
شہر بابل میں، یہ عراق کا ایک شہر ہے۔ میرا ایک دوست تھا سہیوال کے اندر، آج کل تو وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ وہ چونکہ عراق میں بڑا عرصہ رہ کے آیا، کافی سال رہ کے آیا، تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ میں نے وہ شہر بابل بھی دیکھا ہے، اور اس کے اندر وہ چاہے کنواں جو اس کے اندر آگے جا کے پھر نتیجہ تن وہ لٹکے ہوئے، کہتا ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو عراق کا شہر ہے جی شہر بابل، اس کے اندر ان کو اتار دیا گیا، اور تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے اندر مین بات یہ ہے کہ ان کو بطور قاضی بنا کے بھیجا۔ یہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور بڑے عدل و انصاف پہ کرتے تھے، اور اس طرح یہ شہرت بڑھتی گئی، دور تک پیغام جاتا رہا، لوگ ان کے پاس اپنے کیسز لے کر آتے، اپنے معاملات لے کر آتے، یہ ان کے درمیان فیصلے کرتے، اور ساتھ میں یہ تعلیمات دیتے۔ اس کے اوپر کل بات کریں گے یا آگے ہفتے کو، کہ وہ تعلیمات کے نتیجے میں آگے جا کے پھر لوگ ایک اور اس کا رخ نکالتے، اور پھر اس سے بھی آگے وہ لڑائیاں اور تفریق ڈالتے میاں بیوی کے درمیان۔ لیکن بہرحال یہ فیصلے صحیح کرتے رہے، اور جب کبھی کوئی بات آگے کرتا تو یہ پہلے کہتے حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش کے طور پہ اتارے گئے، ہم آزمائش میں، ایک امتحان ہمارا چل رہا ہے۔ لیکن چلتے چلتے ایک خاتون آ گئی جس کا نام زہرہ تفسیروں میں لکھا ہے، اور ایک تفسیر میں بے دخت بھی اس کا نام لکھا ہے۔ وہ خاتون آ گئی اور یہ اپنے شوہر کا کیس لے کر آ گئی کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ اب وہ خاتون زہرہ نامی جب ان کے پاس آئی تو وہ ایک حسین و جمیل خاتون تھی، یہ اس کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئے۔ انہوں نے کچھ اور باتیں ان سے کرنا شروع کر دی۔ جب باتیں کی تو اس نے کہا کہ پھر 4 میرے کام ہیں، یہ کر دو، جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گی۔ کیا کام ہے اس کا؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ جس شوہر سے میں بڑی تنگ ہوں اس کو قتل کر ڈالے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میں ایک بت پرست ہوں، اب تمہارا عقیدہ اور میرا عقیدہ اور یہ بات بن نہیں سکتی، لہٰذا میرے عقیدے میں آ کے میرے بت کو آپ نے بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ تیسرا کہ جس اسم اعظم کو پڑھ کے آپ روز کے روز شام کو اوپر چلے جاتے ہیں اور اگلے دن صبح واپس آ جاتے ہیں، وہ اسم اعظم مجھے سکھا دیں۔ اور چوتھا کام کہ میں شراب کی عادی ہوں تو میرے ساتھ مل کے شراب پی لیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ قتل بہت بڑا کبھی عمل، بت کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے سیدھا سیدھا، یہ نہیں کر سکتے۔ قتل، کسی انسان کا خون بہانا، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اسم اعظم وہ ہے جو ہم کسی اور کو بتانے کے اہل ہی نہیں، کسی اور کو بتا ہی نہیں سکتے، ہم پابند ہیں۔ ہم یہاں سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، یہ ہمارا روز کا عمل ہے، یہ بھی نہیں دے سکتے۔ شراب بھی ایک برا عمل ہے، حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ ان کا ٹھیک ہے جی، بارے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ واپس چلے گئے۔ لیکن انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن گزرے تو ان کو یہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، واپس گئے۔ کوئی اور راستہ نکالیں، کوئی ایک کام کا کوئی ایک راستہ نکالیں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ چلیں ان میں سے کوئی ایک کام تجویز کر لیں، قتل کر دیں اور بت کو سجدہ کر لیں، اسم اعظم بتا دیں، یا پھر شراب، کوئی ایک کام کر لیں۔ اب چاروں کو سامنے رکھا، کہا جی قتل بہت بڑا برا عمل ہے، نہیں یہ بہت بڑا ہے، بھاری یہ کام، یہ نہیں ہو سکتا۔ بت کو سجدہ کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ شرک عظیم ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسم اعظم یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ چلیں ایک کام آسان ہے، یہ کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں۔
نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب شراب پی لی گئی، شراب کے اندر جیسے ہی مست ہوئے، شراب کا نشہ چڑھا، تو اس نے پہلا کام یہ کیا، اس خاتون نے، اس نے کہا جب اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں، تو نے کہا یہ ابھی آپ ایسا کریں، مجھے اسم اعظم تو سکھا دیں۔ اب وہ اپنے ہوش میں تو ہے نہیں، ان کا ٹھیک ہے جی سیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی کئی لوگ اس طرح کے بیہودہ کام کر کے شراب پی کے پھر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ میں کس کو کیا کہہ رہا ہوں، اتنے بدمست ہو جاتے ہیں، کئی آگے فساد اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کو ہوش آتا ہے کہ ہم تو شراب کے نشے میں تھے، ہمیں سمجھ بھی نہیں، ہم نے اس وقت کیا کر دیا، کس کو کیا کہہ دیا۔ کئی قتل و غارت اس طرح ہو جاتی ہیں، کئی لوگ شراب کے نشے میں ڈرائیونگ شروع کر دیتے، آگے کسی کے ایکسیڈنٹ کر لیتے، اتنے واقعات ہو جاتے ہیں اس ایک کی وجہ سے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب یہ شراب پی کے ہو گئے مست، انہوں نے کہا یہ اب جلدی کریں، مجھے اسم اعظم تو پڑھا دیں۔ کوئی پڑھ لیں، اسم اعظم سکھا دیا۔ کہا آپ دوسرا کام یہ کریں، دیکھیں آپ میرے عقیدے میں آ جائیں، یہ بت پڑا ہے، اس کو سجدہ کر جائیں۔ اب ان کا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے، تو میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کو قتل کر ڈالیں، اور جب میں قتل کا آلہ آپ کو دیتی ہوں، اس سے جا کے اس کو ذبح کر دیں، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کر دیتے۔ تو ایک شراب کے نتیجے میں باقی تینوں کام ہو گئے، قتل بھی ہو گیا، اسم اعظم بھی بتا بیٹھے، اور بت کو سجدہ بھی کر لیا۔ تو اس طرح جب تینوں کام ہو گئے، اور وہ تفاسیر لکھتی ہیں کہ وہ خاتون یہ اسم اعظم کی برکت سے ایمان والی ہو گئی، وہ سیکھ لیا اسے، وہ یہاں سے اڑی اور زہرہ نامی جو ستارہ ہے اس کے اندر چلی گئی۔ ادھر بڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو سب کچھ گنوا بیٹھے، سب کچھ ہو چکا تھا، قتل بھی ہو چکا تھا، سجدہ بھی ہو چکا تھا، اور اسم اعظم بھی بھول چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کریں، بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا کر بیٹھے، اور وہی بات کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا۔ پھر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا جی یہ ماجرا ہے، اور ہم سے یہ خطا ہو گئی، اور ہم یہ کر بیٹھے، بس ہم ایک خاتون کے فریب میں آ گئے، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اب ان کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد، بڑی دیر منت سماجت کے بعد جواب آیا کہ ان سے پوچھیں کہ آخرت کی سزا چاہیے یا یہاں چاہیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آخرت کی سزا چاہیے یا ادھر چاہیے، تو انہوں نے کہا جی کہ آخرت کی سزا کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں، وہ بڑی شدت کی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمیں دنیا کے اندر ہی چاہیے۔ اور یہاں ایک واقعہ حضرت مائز کا یاد آتا ہے، حضرت مائز بن مالک اسلمی کے، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، حضور مجھ سے یہ، حضور رخ کو پھیرتے رہے، حتیٰ کہ تیسری بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو ذرا سن کے دیکھو، کہیں یہ کسی نشے میں تو نہیں کہہ رہا، اس کو پتہ نہیں کہ جس جرم کا یہ اعتراف کر رہا ہے اس کی حد بنتی ہے اور سنسار کی حد بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے جواب عرض کی حضور ایسی کوئی بات نہیں، یہ ہوش و حواس میں ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تم کس جرم کا اعتراف کر رہے ہو، اس کے اوپر حد ہے؟ اس نے کہا حضور جانتا ہوں، لیکن اعتراف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے ادھر ہی جو سزا ہے وہ دے دے۔ اعتراف جرم کر لیا۔ اب آخرت اور جہاں بڑی دلیری کے ساتھ کئی بندے کہہ دیتے ہیں اور بس جی اے جان میٹھا اگلا کنا لٹھا، یہ بڑی دیدہ دلیری ہے، یہ یوم آخرت کا مذاق ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی پکڑ کا عذاب ہے، پکڑ کا مذاق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت بڑی شدید ہے، قرآن نے بار بار کہا واللہ شدید العقاب، شدید العذاب، عذاب و عظیم،
یہ کتنے لفظ قرآن کے اندر موجود ہیں. ہمارا ایمان کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں ماننا. ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے عذاب عظیم، اس کا عذاب بھی بڑا عظیم ہے، اس کا شدید عذاب ہے. پکڑ جس کو آ گئی وہ کون ہے وہاں سے نکل سکے؟ تو اس لیے اس سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے نجات کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کا فضل اور کرم مانگتے رہنا چاہیے. تو اس صحابی نے بھی کم از کم اپنے عمل سے جب بتایا کہ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے. ادھر حالانکہ سنسار ہونا یہ چھوٹی سزا نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے مقابلے میں یہ سنسار ہونا مجھے قبول ہے. اور پھر حد لگائی گئی، وہ سنسار ہوئے. اللہ اکبر. لیکن سنسار ہونے کے نتیجے میں وہ اپنے اس گناہ سے بھی پاک ہو گئے. حتیٰ کہ اس کا جنازہ جب چل رہا تھا تو حضور بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے. کسی شخص نے کہہ دیا جنازے میں چلتے چلتے کہ مائز تو گناہ گار تھا، اس نے تو یہ جرم کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا خبردار اب کسی نے میرے مائز پہ بات کی. میرے مائز نے وہ توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی توبہ روئے زمین پہ پھیلا دی جائے تو ہر شخص معاف ہو جائے گا، ہر شخص معاف ہو جائے گا. اس کی توبہ اتنی عظیم ہو گئی ہے. خبردار آپ کو میرے مائز پہ بات کریں. اللہ اکبر. تو ان کے عمل نے بھی بتایا کہ آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے، ادھر ہی جو سزا ہو جائے وہ قبول ہے. ان فرشتوں کو بھی یہ اختیار دیا، ان سے بھی رائے دی کہ ادھر کی چاہیے یا ادھر کی چاہیے. ان کا جی ادھر کی. تو پھر تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر ان کو پکڑا جکڑا، اور شہر بابل کے اندر ہی ایک کنواں ہے جس کے اندر ان کو لٹکا دیا گیا. اور آج بھی یہ اسی کے اندر مبتلا ہیں. وہ ذکر اس آیت کے اندر فرمایا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارے گئے ملکین دو فرشتے، بے بابلا بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں. اب وہ آگے جو تعلیمات، ایک تو فیصلے کرتے تھے نا، دوسرا ان سے وہ تعلیمات لیتے، اور اس تعلیمات کے نتیجے میں ایک اور مضمون ہے اس کے اندر، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہفتے کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. لیکن اس سارے سینیریو کے نتیجے میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس جرم کو بندہ چھوٹا جرم سمجھتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں شراب پی لی کو کیا ہو گیا، لیکن یہ اس ایک جرم کے نتیجے میں، ایک شراب کے نتیجے میں کتنے بڑے بڑے گناہ اور ہو گئے. ام الخبائث یہ حرام ہے. میں حیران ہوں لوگوں کی عقل کدھر چلی جاتی ہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی یہ پیشاب ہے پی لو، تو کوئی پینا پسند نہیں کرے گا. شراب پینا پسند کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے. اسی کو کہا جائے پیشاب پی لے، وہ کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، یہ نہیں، یہ پینے کی چیز نہیں ہے. شراب پی لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں شراب اور پیشاب کے حرام میں کوئی فرق نہیں. جتنا نجس پیشاب کا قطرہ ہے اتنی ہی نجس شراب ہے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ بندہ کہتا ہے سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، لیکن پیشاب نہیں پیتا، شراب پیتا ہے. وہ پیشاب اور شراب میں کوئی فرق نہیں. جتنا حرام وہ ہے اتنی حرام وہ ہے، جتنی نجس وہ ہے اتنی نجس وہ ہے. تو یہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ام الخبائث ہے، بڑی اچھی بات، ام الخبائث ہے، یہ ام الگناہ ہے یوں کہہ لیں. اس کے نتیجے میں کتنی قتل و غارت، آپ جائیں ذرا وہاں پہ جا کے عدالتوں کے اندر پتہ کریں، اس کے نتیجے میں کتنے کیسز لوگ بھگت رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کر دیے ہیں، کتنی بڑی بڑی جھگڑے لڑائیاں کا جڑ عمل بنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اس سے پوری امت کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ. کبھی بھی اس کے قریب نہ جائیں، کبھی بھی اس عمل کے قریب نہ جائیں. یہ ام الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے، یہ فسادات کی جڑ ہے، یہ ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں. بندہ اس کے نتیجے میں کئی گناہ کر بیٹھتا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وصلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔